السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، پچھلے کلاسوں میں ہم نے حروف مفردات اور مکمل تختی بڑے نظم و ضبط کے ساتھ تفصیل کے ساتھ مکمل کر چکے ہیں، اور پچھلے کلاس میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ حرکات کو کیسے پڑھنا ہے اور حرکات کسے کہتے ہیں اور حرکات کا جوڑ رواں کیا ہے اور حرکات کے اندر را کے کیا قاعدے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم تختی نمبر 5 تنوین شروع کرنے جا رہے ہیں، جو کہ تنوین کے ہدایات آج ہم اپنے کلاس میں آپ سے شیئر کریں گے کہ تنوین کے اندر کتنے ہدایات ہیں اور یہ ہدایات کس لیے ہیں اور یہ یاد کرنا کیوں ضروری ہے۔ تو یہ سب کچھ آج کے کلاس میں آپ سے شیئر کریں گے، اور بلا نغہ ہم اپنے کلاس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ۔ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، تنوین تختی نمبر 5 تنوین۔ اب سب سے پہلے بات جو ہے وہ تنوین کے بارے میں، تنوین کی پہچان ہے۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین پہ کیا کرتے ہیں؟ تنوین پہ غنہ کرتے ہیں، تنوین پر غنہ کرتے ہیں، اور غنہ ناک میں آواز چھپانے کو کہتے ہیں۔ غنہ ناک میں آواز چھپانے کو کہتے ہیں، اور غنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ اب 1 الف مقدار غنے کا اندازہ آپ کیسے لگائیں گے؟ اس کا ایک آسان طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بند انگلی کو درمیانی رفتار سے کھولنا یا کھلی ہوئی انگلی کو درمیانی رفتار سے بند کرنے میں جتنی دیر لگتی ہے وہ 1 الف مقدار غنے کا اندازہ ہے، اور اس اندازے کے ساتھ آپ غنے کی مقدار معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کو کتنے لمٹ میں کھینچ کے پڑھنا ہے۔ تو تنوین کی تختی میں کہیں الف کہیں یا لکھا ہوتا ہے، جوڑ اور رواں میں الف اور یا کو نہیں پڑھتے، نہ جوڑ میں پڑھتے ہیں اور نہ رواں کے اندر پڑھتے ہیں۔ اور اب ہم جا رہے ہیں، ہر تختی کے اندر را کے قاعدے ہوتے ہیں، جس طرح ہم نے حرکات کی تختی میں را کے قاعدے بتا چکے ہیں کہ را کے اوپر زبر، را کے اوپر پیش ہو تو را موٹا، را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ تنوین کی تختی میں را کے کیا قاعدے ہیں۔ تنوین کی تختی میں را کے قاعدے کیا ہیں جی؟ را کے اوپر 2 زبر تو موٹا کر کے پڑھنا ہے، را کے نیچے 2 زیر تو باریک کر کے پڑھنا ہے، اور را کے اوپر 2 پیش ہو تو را کو موٹا کر کے پڑھنا چاہیے۔ تو را کے قاعدے بھی آگے ہیں تنوین کے اندر۔ ابھی را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، ری کو باریک کر کے پڑھنا ہے، اور رو کو پھر موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ را کے اوپر 2 زبر ہو تو را کو موٹا، اور فار ایگزامپل جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ را ابھی 2 تنوین پہ کیا کرنا ہے؟ 1 الف کے لمٹ میں غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ اب یہ رن پڑھتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ رن 1 الف کے لمٹ میں کھینچ کے پڑھا، اور ری اسی طرح آپ کے انگلی کے ساتھ آواز ختم ہونے چاہیے، یعنی آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟
رون، یہ اس کی پریکٹس ہے. اس طریقے سے آپ پوری تختی کو اس انداز سے آپ پڑھ سکتے ہیں. تو آج کے کلاس میں ہم نے تنوین کے ہدایات آپ سے شیئر کی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اب ہمارے اس کلاس سے فائدہ اٹھا کے اپنے بچوں کو سکھائیں گے اور اپنے بڑوں کو سکھائیں گے اور اپنے دوست احباب کو سکھائیں گے، اور اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا اور ہمیں بھی اس کا فائدہ ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو صحیح پڑھنے اور اس کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اپنے میزبان قاری یوسف علی خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.